حتى إذا جاء أحدكم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال جل سبحانه وتعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحب لقاء الله أحب الله لقاءه وإذا كره لقاء الله كره الله لقاءه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وتبارك إذا أحب العبد لقائي أحببت لقاءه وإذا أكره لقائي كرهت لقاءه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. تمام احباب محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات گرامی قدر، واجب الاحترام معزز بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، امام ابن قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ وعنہ، ان کی جب وفات کا وقت ہوا تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے. تو پاس بیٹھے کسی شخص نے کہا کہ ما یبکیکا، اے اللہ کے محبوب کے نواسے حضرت علی کے بیٹے سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ کے لخت جگر علیہم الصلاۃ والسلام،
کس چیز نے آپ کو رلا دیا؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں اس لیے رو رہا ہوں اور مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میں نے اس مالک کے سامنے پیش ہونا ہے جس کو میں نے دیکھا بھی نہیں، اس مالک کو، اس رب کے سامنے پیش ہونا ہے جس کو میں نے دیکھا بھی نہیں ہے۔ میرے محترم دوستوں، میرے عزیز ساتھیوں، موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور جو کچھ تم نے کیا ہوگا ہم اس کا پورا پورا بدلہ اور اس کا تمہیں معاوضہ جزا کی صورت میں یا سزا کی صورت میں وہ پورا عطا کریں گے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ فمن زحزح عن النار، پھر جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یہ انسان کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی کا سامان تو سوائے دھوکے کے اور کچھ بھی نہیں۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ خود دنیا کو پیدا کرنے والا، دنیا کو بنانے والا، جس نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے، وہ کہہ رہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کا ساز و سامان سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمائے ارتحلت الدنیا مدبرہ وَاقْبَلَتِ الْآخِرَةُ مُقْبِلَةً، دنیا بھی جا رہی ہے پیٹھ پھیر کے، اور آخرت بھی سفر کر رہی ہے لیکن وہ آ رہی ہے۔ ایک سفر دنیا کا ہے، ارتحلت الدنیا مدبرہ، دنیا کا سفر کیا ہے کہ یہ پیٹھ پھیر کے روز جا رہی ہے، گزر رہی ہے، بھاگ رہی ہے۔ وَارْتَحَلَتِ الْآخِرَةُ مُقْبِلَةً، اور جو آخرت ہے وہ بھی سفر کر رہی ہے، اور اس کا سفر کیا ہے کہ وہ آ رہی ہے، وہ قریب آ رہی ہے۔ وَلِكُلٍّ مِّنْهُمَا بَنُونَ، اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں دنیا کے بھی بیٹے ہیں، آخرت کے بھی بیٹے، دنیا کے بھی بیٹے ہیں، آخرت کے بھی بیٹے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، تم کوشش کرو کہ دنیا کے بیٹے نہ بنو، وَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، بلکہ بیٹے بنو کس کے؟ آخرت کے، آخرت کے بیٹے بنو۔ اور اس کی وجہ یہ ارشاد فرمائی فَالْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ، آج عمل ہے حساب نہیں، وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ، کل حساب ہوگا عمل کوئی نہیں ہوگا۔ آج دنیا کے اندر میرے عزیز دوستو، ایک سبحان اللہ کہنا، سب کہہ دیں سبحان اللہ، ایک الحمدللہ کہنا، ایک لا الہ الا اللہ کہنا، ایک اللہ اکبر کہنا، اور ایک روپیہ صدقہ خیرات کرنا، ایک گھونٹ پانی کا کسی کو پلا دینا، ایک لقمہ کسی کو کھلا دینا، کسی کا احساس کر لینا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، کسی کی راحت، آسانی اور اس کے لیے سہولت کا سامان فراہم کر دینا، اس کی آج قیمت پڑے گی
کیونکہ یہ دار العمل ہے، اور کل آخرت میں جا کے انسان تمنا کرے گا کہ کاش مجھے مہلت دے دی جائے، کاش مجھے موقع دے دیا جائے۔ سورۃ المنافقون کی آخری 2 آیات ہے، اللہ رب العالمین اس میں خرچ کرنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے سب دیا ہوا کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کا۔ دکاندار کو دکان سے جو کچھ دے رہا ہے کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے۔ فیکٹری والے کو فیکٹری سے جو مل رہا ہے وہ کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے۔ ملازمت والے کو ملازمت سے جو کچھ مل رہا ہے دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ سب کے پاس جو کچھ ہے، چاہے انسان ہزاروں میں ہے، لاکھوں میں ہے، کروڑوں میں ہے، اربوں میں ہے، سب کو دیا ہوا کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کا ہے۔ اور اللہ پاک ارشاد فرماتے انفقوا مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے نا اس میں سے خرچ کرو۔ یعنی تمہارا کوئی احسان نہیں ہے، تمہارا احسان نیکی صرف یہ ہے کہ ہمارے دیے ہوئے میں سے تم دے دو۔ دیا ہوا سب کے پاس کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کا۔ کب تک دے دو؟ فرمایا قبل ان یأتیکم الموت، پہلے اس سے کہ کسی کی موت کا وقت آ جائے۔ موت کا وقت آنے سے پہلے جو خرچ کرنا ہے وہ خرچ کر لو، اور ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کر لو، ورنہ موت آ جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ، پھر انسان کہے گا میرے پروردگار تو نے مجھے تھوڑی دیر کی مہلت کیوں نہ دے دی، تھوڑا سا مجھے وقت دے دیتا، تھوڑی سی مہلت دے دیتا، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں صدقہ بھی کرتا اور نیک لوگوں میں سے بھی بن جاتا۔ موت آنے پہ انسان یہ تمنا کرے گا کہ مجھے موت کے وقت مہلت دے دی جائے۔ یہاں میرے عزیز دوستو، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں 2 واقعات لکھے ہیں، بڑے عبرت کے واقعات۔ ایک بادشاہ اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ، حشم و خدم کے ساتھ اور اپنے پروٹوکول کے ساتھ، اپنے باڈی گارڈ کے ساتھ سواری پہ سوار ہو کر گھر سے باہر نکلتا ہے۔ ہٹو بچوں کی آوازیں لگ رہی ہیں، کسی کو قریب نہیں آنے دیا جا رہا۔ وہ راستے میں پورے تکبر، اکڑ اور غرور کے ساتھ چلا جا رہا ہے کہ اچانک ایک فقیر منش آدمی سادہ لباس میں، بالکل ایک عام سا بندہ، وہ اچانک آگے آتا ہے اور اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لیتا ہے، گھوڑے کی لگام پکڑ لیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ میری بات سن۔ وہ اس کو پرے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، خادم آتے ہیں لیکن وہ لگام نہیں چھوڑتا۔ وہ کہتا ہے جب تک میری صدا نہیں سنو گے میں آگے نہیں جانے دوں گا۔ تنگ آگے وہ کہتا ہے اچھا سناؤ۔ کہتا ہے ایسے نہیں سنانی، کان قریب کرو، راز کی بات ہے، کان قریب کرو۔ وہ بادشاہ اس فقیر آدمی کے قریب اپنا کان کرتا ہے تو وہ فقیر آدمی کہتا ہے کہ میں موت کا فرشتہ ہوں، میں عزرائیل ہوں، میں ملک الموت ہوں۔ اس کے یہ الفاظ سن کر اس کا رنگ اڑ جاتا ہے، جسم تھر تھر کانپنے لگتا ہے۔ یہ کیا ہوا؟ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اچانک موت آ گئی۔ کہتا ہے مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، میں اپنے گھر چلا جاؤں، عزیز و اقارب سے مل لوں، کچھ اپنا حساب کتاب سیدھا کر لوں۔ وہ فقیر کہتا ہے کہ اب ختم ہو گیا ٹائم، اب کوئی مہلت نہیں ہے، اب 1 سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں ہے، اب کبھی دوبارہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ مل نہیں سکو گے،
کبھی دوبارہ اپنے مال و دولت کو دیکھ نہیں سکو گے۔ اور یہ کہہ کر اس نے اس کی روح قبض کی اور بے جان لکڑی کی طرح وہ سواری سے نیچے گر گیا۔ یہ موت ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ انسان تمنا کرے گا کہ کاش مجھے تھوڑا سا وقت مل جائے، میں نیک کام کر لوں، صدقہ خیرات کر لوں، خیر کے کاموں میں خرچ کر لوں، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، میرے دیے ہوئے میں سے خرچ کر لو پہلے اس سے کہ تمہارے پاس موت آ جائے۔ اور پھر تم تمنا کرو کہ لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ تھوڑی سی مہلت دے دیتا، فاصدق واکن من الصالحین، میں صدقہ کر لیتا، نیک لوگوں میں سے بن جاتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے پھر ایک لمحے کی نہ تاخیر ہوتی ہے نہ تقدیم ہوتی ہے، ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک نیک آدمی، ایک اللہ کا بندہ، وہ اپنی نیکی کے کاموں میں مشغول تھا کہ ایسے ہی ایک فقیر نے اس کو آ کے کہا میں آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا جی کرو۔ اس نے کان قریب کر کے کہا کہ میں ملک الموت ہوں، موت کا فرشتہ ہوں۔ اس نے گھبرانے کی بجائے کہا مرحبا مرحبا، خوش آمدید، آپ کا آنا مبارک ہو۔ کہا میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں، کہ میں حاضر ہوں، جانے کے لیے تیار ہوں۔ اب وہ اس نیک بندے سے پوچھتا ہے کہ تم کس حالت میں موت پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، آپ کو جو حکم ہوا ہے جس حالت میں آپ لے جائیں مجھے۔ کہا مجھے حکم یہی ہوا ہے کہ میرا بندہ جس حالت میں آنا چاہے اس حالت میں اس کو میرے پاس لے آ۔ فرمایا میں تو پسند کرتا ہوں اللہ مجھے سجدے میں موت نصیب فرما دے۔ کہا ٹھیک ہے پھر آپ نماز پڑھیں، میں سجدے میں آپ کی روح قبض کر لوں گا۔ اس نے نماز شروع کی، سجدے کی حالت میں اس کی روح کف سے انصری سے پرواز کر دی۔ یہ وہ واقعات ہیں عبرت کے میرے محترم دوستو، کہ جب انسان اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، یہ بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، اللہ رب العالمین کے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا احب العبد لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جب کوئی بندہ اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ سے ملاقات کا مطلب کیا ہے؟ موت ہے، کہ موت کے بغیر تو اللہ سے ملاقات ہو نہیں سکتی۔ جب کوئی بندہ اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب اللہ لقاءہ، اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ اور جب کوئی بندہ اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے، اللہ سے ملنے کو ناپسند کرنے کا مطلب یعنی موت کو ناپسند کرتا ہے، موت اس کو اچھی نہیں لگتی، تو فرمایا کہ اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتے، پھر اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتے۔ اور یہی روایت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری و مسلم میں ان الفاظ سے مروی ہے کہ اللہ پاک خود فرماتے ہیں، پہلی روایت میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسری روایت میں کہ اللہ پاک خود فرماتے ہیں، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ مجھ سے ملنا پسند کرتا ہے تو میں بھی اپنے بندے سے ملنا پسند کرتا ہوں، اور جب میرا بندہ مجھ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے تو پھر میں بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہوں۔ اللہ سے ملنا موت ہے، الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جس پل کو کراس کر کے محبوب کی محبوب سے ملاقات ہوگی۔
ہماری اللہ سے محبت ہے، اللہ ہمارے محبوب ہے۔ اور والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے سب سے زیادہ شدید ترین محبت کرتے ہیں۔ ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محبت ہے یا نہیں ہے؟ جن کے دلوں میں ہے زور سے کہیں الحمدللہ۔ الحمدللہ ہمیں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ تو جس سے محبت ہو اس سے ملاقات پسند ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت آیا اور مدہوشی کی سی کیفیت ہو گئی۔ جب اچانک ہوش و حواس بحال ہوئے تو دیکھا گھر والے رو رہے ہیں، پریشان ہیں۔ پوچھا بھی آپ کیوں رو رہے ہو؟ آپ ہمیں ایسے لگا کہ آپ پہ موت آ گئی ہے، آپ کی جدائی میں رو رہے تھے، آپ کی جدائی کے اندر رو رہے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ کوئی رونے کا وقت نہیں ہے، یہ رونے دھونے کا وقت نہیں ہے۔ غداً نلقی الاحبہ محمدا وحزبہ، موت آئے گی، اللہ کے پاس جائیں گے، اللہ سے بھی ملاقات ہوگی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملاقات ہوگی۔ میرے محترم دوستو، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا والی زندگی گزاری، ان کو پھر موت تحفہ لگتی ہے، ان کو موت سے نفرت نہیں ہوتی بلکہ موت ان کو اچھی لگتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الموت تحفۃ المؤمن، موت تو مومن کا تحفہ ہے، موت تو مومن کا تحفہ ہے۔ اور قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں سورۃ المؤمنون میں، حتیٰ اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، جس آدمی نے دنیا میں اللہ کو راضی نہیں کیا، اللہ کو ناراض کر کے دنیا سے گیا ہے، مال و دولت کماتے کماتے دنیا سے چلا گیا، پیسہ بناتے بناتے دنیا سے چلا گیا، گاڑی کوٹھی بنگلہ اسی کو تیار کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا، اپنی آخرت کی بالکل فکر نہیں کی۔ فرمایا جب اس پہ موت آئے گی قال رب ارجعون، تو یہ کیا کہے گا؟ اے میرے پروردگار ایک دفعہ مجھے واپس بھیج دے، ایک دفعہ مجھے واپس بھیج دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، شاید کہ میں جا کر اچھے اعمال کروں، اللہ ایک دفعہ مجھے واپس بھیج دے، اب میں جا کے نہیں کرتا، اب گناہوں کی زندگی سے بچوں گا، اچھے اعمال کروں گا۔ لیکن اللہ پاک کی طرف سے کیا فرمایا جائے گا؟ کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اب یہ نہیں ہو سکتا۔ انہا کلمۃ ہوا قائلہا، یہ کلمہ، یہ بول، یہ باتیں بڑی لوگوں نے کہیں، ہم جا کے ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن کوئی نہیں ٹھیک ہوتا۔ ایک ہی چانس ہے زندگی کا، جب تک سانس ہے چانس ہے، اللہ کو راضی کر لے، اللہ کو منا لے میرے عزیز دوستو۔ اور یاد رکھیں دنیا کے حالات بدلتے وقت نہیں لگتا، دنیا کے حالات کو پلٹا کھاتے گردش ایام، یہ چکر دنیا کا ایسا گھومتا ہے کہ انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ آج کیا ہے کل کیا ہوگا۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے اصفہان کا۔ اصفہان کا ایک بہت بڑا رئیس اور تاجر آدمی، بڑا مالدار آدمی، اپنے بنگلے میں، اپنی کوٹھی میں، اپنے محل میں اپنی بیگم کے ساتھ بیٹھا، دسترخوان لگا ہوا، قسم قسم کے کھانے اس پہ چنے ہوئے، اور بڑے ہی دل فریب منظر کے ساتھ دونوں بیٹھے ہوئے کہ دروازے پہ ایک فقیر نے آ کے صدا لگائی کہ بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دو۔ اس رئیس آدمی نے بیوی سے کہا کہ جو کچھ ہے سب اٹھا کے اس فقیر کو دے دو، یہ سارا کھانا اٹھا کے اس فقیر کو دے دو۔ وہ خاتون جب دسترخوان، وہ کھانا، وہ سارا سمیٹ کر لے کر باہر دروازے پہ گئی اور اس کو جا کے دینے لگی، اور فقیر پہ نظر پڑی
تو وہ اس کو کھانا تو دیکھ کر اندر آئی تو چیخے مار مار کے رونے لگی، دھاڑے مار مار کے رونے لگی۔ اس نے پوچھا بھلی بندی تجھے کیا ہوا، کیوں رو رہی ہے؟ کہتی جانتے ہو یہ فقیر کون تھا، یہ صدا لگانے والا فقیر کون تھا؟ کہا کون تھا؟ کہا کچھ عرصہ پہلے یہی شخص میرا خامن تھا، یہی شخص میرا خامن تھا، اور یہی کوٹھی، یہی بنگلہ، یہی محل اس کا تھا، اور اس شہر کا سب سے رئیس آدمی یہی آدمی تھا، اور میں اس کے نکاح میں تھی۔ آج اس کی حالت دیکھ کے مجھے رونا آ گیا کہ در در یہ بھیک مانگتا پھر رہا ہے۔ ہوا یوں تھا کہ اسی طرح میں اس کے ساتھ بیٹھی، دروازے پہ ایک فقیر نے آ کے صدا لگائی۔ اس کو بہت غصہ آیا کہ میرے اس ایک رومانٹک ماحول کے اندر، ایک پیار بھری محفل کے اندر اس نے کیوں خلل اندازی کی۔ اس نے فقیر کو خوب مارا تھا، پتہ نہیں اس فقیر نے بد دعا دی یا اس مظلوم کی آہ لگی، ایسا حالات کا پہیہ گھوما کہ سب مال دولت جاتا رہا، مجھے بھی طلاق دے دی، گھر بھی بک گیا۔ آج یہ انسان در در پہ بھیک مانگ رہا ہے۔ یہ بات سن کر وہ رئیس کہنے لگا کہ تجھے اس سے بھی زیادہ تعجب والی بات بتاؤں، اس سے بھی زیادہ حیرت والی بات بتاؤں؟ اس نے کہا بتاؤ۔ کہنے لگا جس فقیر کو اس نے مارا تھا وہ فقیر میں ہی تھا، وہ فقیر میں ہی تھا۔ اللہ نے کیسا حالات کا پہیہ گھمایا اور کہاں سے کہاں انسان کو پہنچا دیا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، کبھی بھی اپنی حالت پہ گھمنڈ اور ناز اور غرور نہیں ہونا چاہیے۔ حالات کا پہیہ گھومتے دیر نہیں لگتی۔ آج کے امیروں کو کل کا فقیر بنا دینا یہ میرے اللہ کا کام ہے۔ سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ رب العالمین کے۔ عزتوں کا مالک، ذلتوں کا مالک، مال و دولت کا مالک، موت و حیات کا مالک، نفع و نقصان کا مالک صرف کون ہے؟ اس اللہ کی ملاقات کو پسند کرے، موت سے جی لگائے، موت سے محبت کریں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یوں ہے کہ ایک وقت آئے گا پوری دنیا کے اقوام تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑتے۔ آج حالات ایسے ہی ہے یا نہیں؟ بھوکے کھانے کے اوپر جیسے ٹوٹتے ہیں ویسے اقوام عالم مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑیں گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے محبوب وجہ کیا ہوگی؟ ہماری تعداد کم ہو جائے گی، ہم لوگ تھوڑے ہو جائیں گے؟ فرمایا نہیں، تعداد تو تمہاری ایسے ہوگی جیسے سیلاب کی جھاگ ہوتی، جیسے سمندروں کی جھاگ ایسے تعداد ہوگی، لیکن تمہارے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی اور اس بیماری کا نام ہے وہن۔ صحابہ نے پوچھا مل وہن یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب وہن کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کی نفرت۔ جب مال و دولت، حرص و حوث اور جینے کی تمنائیں، آرزویں تمہارے اندر دل میں پیوست ہو جائیں گی اور موت سے تم نفرت کرنے لگو گے تو پھر دنیا کی قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی۔ آج ضرورت اس امر کی ہے ہم دنیا کو ایک جائز ضرورت سمجھ کر آخرت سے دل لگائیں اور موت سے محبت کریں، تو یقیناً یہ کفار، یہ دشمن، یہ اسلام کے مخالف ہمارے سامنے ٹک بھی نہیں سکتے۔ تو یہاں دنیا میں اللہ نے جو کچھ دیا ہے آج نیک اعمال کر لیں۔ آج اللہ نے ہمت سے طاقت قوت دی ہے، نماز کی پابندی کر لے، مال و دولت دیا ہے، خرچ کر کے اپنی آخرت کا سامان بنا لے۔ اللہ نے آج کوئی عہدہ دیا ہے، کوئی بڑا رتبہ مقام دیا ہے، اس کے ذریعے لوگوں کی مدد اور خدمت کر کے اپنی آخرت بنا لیں۔ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے، ہم آخرت بنانے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کیا فرمایا؟ دنیا کے بیٹے نہ بنو، آخرت کے بیٹے بنو۔ ہم آخرت کے بیٹے بنے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائے۔